اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذُنُّون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ النون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھیں۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ آدمی کافر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں۔ مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں۔ کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، وہ کون سی آیات ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں۔ یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر بمعنی تنگی اور قدر بمعنی قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے۔ تنگی کے معنی کی مثال سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں ہے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں۔ انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں،
پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے
کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں، چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا
اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے، دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں۔ اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔